رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ علیزہ کا اس وقت رونا معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ جبھی علیشہ کو یوں رات کو اٹھنے کی عادت سی ہو گئی تھی، پر آج علیزہ کے رونے کی آواز نہ آئی تھی۔ وہ عادت سے مجبور پھر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پہلے کاٹ میں نظر دوڑائی، وہاں علیزہ نہ تھی۔ وہ حواس باختہ سے مڑی تو زوار بھی اپنی جگہ موجود نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بیڈ سے اتر جاتی، گلاس ڈور کے پاس بالکنی میں اسے ایک ہیولا نظر آیا۔ بالکنی کی روشنی بھی بند تھی۔ چاند کی مدھم دودھیا روشنی میں فوری طور پر وہ کوئی اندازہ نہ لگا پائی، مگر تھوڑا بہت غور کر کے اس نے جان لیا تھا وہ زوار تھا اور علیزہ اس کی باہوں میں تھی۔ وہ بہت دھیمی رفتار میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ غالباً علیزہ نے ری لگائی ہوگی اور زوار اسے چپ کروا کے دوبارہ سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیشہ کے لیے منظر دل فریب اور حیران کن تھا۔ زوار سے اسے ایسی امید نہ تھی۔ چلو شکر تھا، وہ شخص کسی رشتے کو لے کر تو مہربان تھا۔ آہستہ سے سر تکے پر گرا کر وہ کتنی ہی دیر تک یہ منظر آنکھوں کے سہارے دل میں اتارتی رہی، اور یوں ہی انہیں تکتی وہ جاننے کب دوبارہ سو گئی۔ ایک ہفتے بعد نفیسہ بیگم بھی پاکستان چلی آئی تھیں۔ دولت کا غرور اب بھی ان کے انداز سے جھلکتا تھا، لیکن علیزہ کے لیے ان کا رویہ شفقت آمیز تھا۔ علیشہ سے بھی پہلے کے مقابلے میں بہتر انداز سے پیش آتی تھیں۔ علیشہ کے لیے یہ بھی بہت تھا، ورنہ شادی کے ان چند شروعاتی دنوں میں وہ اسے کافی کڑوی باتیں سنا چکی تھیں۔ زوار کا سارا دن اور اکثر شامیں بھی بزنس کی مصروفیات کی نظر ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنا سارا بزنس پاکستان منتقل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ علیشہ نے اس کی وجہ جاننی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، زوار اس کے آس پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، اور وہ خود بھی اپنے پیاروں کے قریب تھی۔ نفیسہ بیگم کی بھی اپنی مصروفیات تھیں، وہ بھی کم ہی گھر پائی جاتی تھیں۔ ان دونوں کی غیر موجودگی میں علیشہ بوکھلائی پھرتی تھی۔ علیشہ کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ اب تک اس تنہائی سے شاید پاگل ہو چکی ہوتی۔ وہ روز روز اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دادی بھی نفیسہ بیگم کے آنے کے بعد اپنے گھر جا چکی تھیں۔ انہیں اس گھر کی اور اس بے تکلفانہ ماحول کی عادت تھی۔ زوار کے گھر میں سب کچھ تھا، مگر وہ اپنائیت محسوس نہ ہوتی تھی، نہ در و دیوار سے، نہ مکینوں سے۔ علیزہ کے لیے بھی زوار نے اس کے لاکھ انکار کے باوجود ایک آیا کا انتظام کر دیا تھا۔ سو علیزہ کی وہ چھوٹی چھوٹی مگر بے شمار ذمہ داریاں جو وہ زوار کی آمد سے پہلے نبھایا کرتی تھی، ان ذمہ داریوں سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔ اب اس کا کام صرف علیزہ کو فیڈ کرانا اور اس کے ساتھ کھیلنا تھا، باتیں کرنا تھا۔ نہ جانے کب وہ ایسے چونچلوں کی عادی ہوگی۔ بقول زوار کے اس کا سٹینڈرڈ ہائی ہوگا۔ فی الحال تو اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آگے پیچھے پھرتے ملازم، خاموشی، تکلف۔ نفیسہ بیگم اور زوار کے آنے جانے کی ٹائمنگز کچھ ایسی تھیں کہ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود 2-3 دن بعد ان کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ علیشہ کے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا، اور وہ 2.5 مہینے بعد بھی حیران ہی ہوتی رہتی تھی۔ سب سے زیادہ جو چیز اسے بیزار کرتی تھی وہ تھی ہما، علیزہ کی آیا۔ جب وہ اسے اپنی بیٹی کے پیمپر چینج کرتے دیکھتی، نہاتے دھلاتے کپڑے پہناتے دیکھتی، تو اس کا دل چاہتا کہ علیزہ کو اس سے چھین لے۔ وہ ایسا کر گزرتی،
اگر زوار آڑے نہ آتا۔ خدا جانے اس کی نیت کیا تھی۔ وہ اس کی آسانی اور آرام کا خواہاں تھا، وہ اسے اذیت دینا چاہتا تھا، کچھ باور کروانا چاہتا تھا، یا نفیسہ بیگم جیسا بنانا چاہتا تھا۔ علیشہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ زوار کے آگے نہ پہلے کبھی اس کی چلی تھی، نہ شاید کبھی چلنے والی تھی۔ وہ بس بے بس تھی، لاکھ چاہ کر بھی وہ خود کو بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ جو تھی، جیسی تھی، ویسی ہی رہنا چاہتی تھی، ویسی ہی خوش تھی۔ پرانی علیشہ اور نیا لائف سٹائل۔ وہ کبھی خود کو میلے میں کھوئی بچی محسوس کرتی، کبھی اسے اپنا آپ سونے کے پنجرے میں قید چڑیا جیسا لگتا۔ خیالات کے دھارے میں بہتی وہ ہما کی آواز پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ علیزہ کو لیے کھڑی تھی، اس کا پیمپر اور کپڑے بدلوا کر لائی تھی۔ ابھی اس نے ہما سے علیزہ کو لیا ہی تھا کہ گیٹ کیپر نے دونوں گیٹ وا کر کے کسی کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ زوار تو اتنی جلدی آنے سے رہا۔ نفیسہ بیگم بھی کچھ دیر پہلے ہی پارٹی کے لیے نکلی تھی۔ علیشہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانی پہچانی سی چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ کار تھی، لیکن کس کی؟ وہ مزید کچھ سوچتی کہ گاڑی کے چاروں دروازے کھٹا کھٹوا ہوئے۔ ستارہ بیگم، عزیز کی والدہ، وریشہ اور پھر وریشہ کا سہارا لیے دادی بھی باہر نکل آئیں۔ عزیز ستارہ ساری کلفت لمحوں میں اڑن چھو ہوئی تھیں۔ علیشہ نہال ہو کر ان کی طرف بھاگی اور باری باری خوب لپٹ کر سب سے گلے ملی۔ ستارہ بیگم نے علیزہ کو تھام لیا۔ علیزہ بڑی فرینڈلی سی بچی تھی۔ اس بوڑھے اجنبی چہرے کو فوراً ہی دوستانہ مسکراہٹ سے نواز دیا۔ ستارہ بیگم تو فدا ہی ہو گئیں۔ میں بتا نہیں سکتی آپ سب کو اچانک یہاں دیکھ کر میں کتنی خوش ہوئی ہوں۔ تم نہیں بتا سکتی، اسی لیے تمہارا چہرہ اچھی طرح بتا رہا ہے۔ امی نہیں آئیں؟ علیشہ نے وریشہ سے پوچھا۔ ٹیوشن کی وجہ سے نہیں آ پائیں۔ وہ تو مجھے بھی نہیں آنے دے رہی تھی، مگر یہ محترمہ چڑھ کر بیٹھ گئیں گاڑی میں۔ اب کیا آسان ہے اس موٹو کو کھینچ تان کر کے نکالنا، چاہے گاڑی سے چاہے دل سے۔ سو ساتھ لے آئے۔ وریشہ کی بات کاٹ کر عزیز شوخی سے بولا تھا۔ سبھی ہنس دیے۔ عزیز کی امی نے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا۔ بڑا شوخا ہو رہا تھا۔ وریشہ نے شرما کر دوپٹے کا کونا کترنا شروع کر دیا۔ علیشہ نے ٹھٹک کر وریشہ کا شرمانا اور عزیز کا شوخی سے مسکرانا نوٹ کیا تھا۔ اس کی حیرت نوٹ کرتی ستارہ بیگم نے اسے بتایا کہ وہ وریشہ کا ہاتھ مانگ چکے ہیں، اور چونکہ زرینہ بیگم کی طرف سے مثبت جواب مل چکا تھا، سو جانے سے پہلے وریشہ کو عزیز کے نام کی انگوٹھی پہنا کر ہی جائیں گی۔ اس بار کراچی آنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ علیشہ کو دلی خوشی ہوئی۔ عزیز بہترین انسان تھا، اس کی چھوٹی سی موٹی سی بہن کو بہت خوش رکھ سکتا تھا۔ پھر ایک اور خیال بھی آیا، شاید وریشہ اور عزیز کی شادی سے زوار کے دل میں پل رہے بے جا شکوک دم توڑ دیں۔ اس خیال کے آتے ہی اسے اپنا آپ اور ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اس کا موڈ اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ بہت بہترین وقت گزار کر شاندار سا ڈنر کرنے کے بعد وہ لوگ رخصت ہو رہے تھے۔
جب زوار کی گاڑی انٹر ہوئی تھی، عزیز کو تنہا اپنے گھر موجود پاتا تو نہ جانے کیا قیامت برپا کر دیتا وہ جذباتی شخص۔ سب کی موجودگی نے اس کے مزاج ٹھکانے پر ہی رکھے۔ علیشہ کی منت بھری آنکھوں کی لاج رکھتے ہوئے سب سے بہتر طریقے سے ملا، البتہ عزیز سے مصافحہ کرتے ہوئے اسے خشمناک نظروں سے دیکھنا نہیں بھولا، اور عزیز اس کی نظریں محسوس کر کے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ بیچارہ سمجھنے سے قاصر تھا، آخر اس سے خاص خار کیوں رکھاتا تھا زوار۔ سب کو رخصت کر کے وہ دونوں ساتھ ہی اندر بڑھے تھے۔ سیاہ آبشار سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے علیشہ آئینے میں اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو بیڈ پر اوندا لیٹا علیزہ سے بچوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ کبھی کھلکھلاتا، کبھی ہونٹ لٹکاتا، اس کا پیٹ اور گردن اپنے منہ سے گدگداتا۔ وہ اس وقت ایک آئیڈیل باپ لگ رہا تھا۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ پلٹی اور نرمی سے مسکرائی۔ کل کو خدا نخواستہ کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی کرے جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، تو آپ تب بھی اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیں گے؟ دل میں اکثر سر اٹھاتا یہ سوال آج بے خیالی میں ہی اس کی نوک زبان پر آ ٹھہرا تھا۔ زوار نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا، پھر اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ اس کے تھپڑ کی سنسناہٹ آج بھی علیشہ کو اپنے گال پر محسوس ہوتی تھی۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ گھبراہٹ میں اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ بھاگنے میں آسانی رہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامان کو بھی نظر میں رکھا، کون سی چیز سے جوابی وار کیا جا سکتا تھا۔ زوار نے جبڑے بھینچ کر بغور اس کا اوڑا رنگ ملاحظہ کیا، اور اگلے ہی پل فلک شگاف قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ علیشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا خیال تھا اگر وہ اسے ڈانٹے ڈپٹے گا تب بھی اندر سے کہیں شرمندہ بھی ہوگا۔ ایک پل کو سہی، لیکن فرسٹ، میری بیٹی تمہاری بھی اولاد ہے۔ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ سیکنڈ، میں اپنی بیٹی کو اتنا پر اعتماد بناؤں گا کہ وہ اپنے مجرم کو سزا دینے کے لیے زمانے سے لڑ پڑے گی، مگر پیچھے نہیں ہٹے گی، کمزور نہیں پڑے گی۔ جو اسے اذیت پہنچائے گا، میری بیٹی اسے خون کے آنسو رلا دے گی، نہ کہ خود نہریں بہائے گی۔ زوار کا جواب بڑا خوبصورت لگتا اگر اس کا انداز علیشہ کا مذاق اڑانے والا نہ ہوتا، یعنی وہ علیشہ کے کمزور پڑنے پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ توہین کے احساس سے علیشہ کا چہرہ تپنے لگا۔ زوار نے دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے، آنسوؤں سے بھری قہر ڈھاتی آنکھوں کو دیکھا، پھر شانے اچکا کر آنکھوں میں شوخی لیے جھکنے لگا، لیکن غم و غصہ کے گہرے احساس میں گھری علیشہ بھڑک کر پہلے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا گال آہستہ سے تھپک کر وہ دوبارہ علیزہ کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ علیزہ سے کہہ رہا تھا کہ اسے مضبوط اور نڈر بننا ہے، اپنی ماں سا رنگ و روپ رکھنے والی کو اپنی ماں کی کمزور لاچار پرسنالٹی نہیں اپنانی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے کمر ٹکائے بیٹھی علیشہ اچھی طرح جانتی تھی وہ علیزہ کی آڑ میں مسلسل اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ علیشہ کا دل چاہا اس کے سر پر کچھ دے مارے، مگر
ضبط سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ وہ نہ صرف بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو گئی تھی، بلکہ بڑی خاموشی سے اپنے مجرم سے دل بھی لگا بیٹھی تھی۔ اسے اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی، انتہائی شرمندگی۔ زوار اب علیزہ سے کوئی دوسری بات کر رہا تھا۔ علیشہ بھی بمشکل خود کو سنبھالتی روم ریفریجریٹر کی طرف بڑھی، پانی کے چند گھونٹ حلق میں اتارتے اپنے اندر پیدا ہوتی ہی جان خیزی کو کنٹرول کیا۔ سینچ سینچ کر چلتی بیڈ تک آئی اور علیزہ کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ زوار نے بس ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ 2 دن بعد وریشا کی منگنی ہے عزیز بھائی کے ساتھ۔ قدرے ٹھہر ٹھہر کر اس نے مدعا اس کے سامنے رکھا، نظریں بھی اس کے وجیح چہرے پر لگائے رکھیں۔ جواب میں زوار نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ کچھ نہ کر کے بھی چور ہو گئی۔ تھوڑی حیران، تھوڑی پریشان، وہ اسے اٹھ کر بیٹھتے دیکھنے لگی۔ واہ واہ واہ! وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور باقاعدہ تالیاں بجانے لگا۔ علیشہ کے چہرے پر بیچارگی ہی بیچارگی پھیل گئی۔ اس کی امید کے برعکس زوار پھر سے اسی جنونی انداز میں لوٹ رہا تھا۔ مطلب بھائی واقعی واہ! تالیاں ہونی چاہیے۔ اب چونکہ میں پاکستان آ گیا ہوں اور وہ غریب عاشق ہر دوسرے دن یہاں آ کر تم سے ملاقاتیں نہیں کر سکتا، تو اب تمہاری ہی بہن کو پل بنا کر تمہارے قریب رہنے کا بہانہ پیدا کر رہا ہے۔ واو! تم اس کی چال تو دیکھو عاشی، میں تو سچ مچ متاثر ہو گیا ہوں۔ عاشق ہو تو ایسا ہو، اتنا ہی گھٹیا ہو۔ سیریسلی، کیسے اس نے بہانہ بنایا ہے کہ تمہارے گھر نہیں جا سکتا تو یوں؟ زوار پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ اس دن کے علاوہ کبھی یہاں نہیں آئے تھے۔ آپ کی غیر موجودگی میں دادی میرے ساتھ رہتی تھیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ مٹھیوں میں اپنے بال جکڑ کر وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچی تھی۔ اوہ شٹ اپ! تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ محض اتفاق تھا کہ جس دن میں آیا وہ بھی اسی دن یہاں آیا تھا؟ پاگل سمجھتی ہو مجھے؟ اور دادی کی بھی کیا خوب کہی تم نے۔ میں جب آیا وہ تب بھی تو اپنے کمرے میں تھیں، وہ اپنی دنیا میں گم تھی کہ دانے گراتی رہتی ہیں۔ انہیں کیا پتہ بہو کیا گل کھلا رہی ہے۔ زوار آپ چپ، میں بول رہا ہوں نا۔ جب یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو سنتے ہوئے کیوں ڈرامے کر رہی ہو؟ خاموش رہو۔ اس کے بولنے کو واہ ہوئے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جما کر وہ گرایا، اور پھر اس نے عزیز کے حوالے سے اس پر ایسی بہتان لگائیں کہ علیشہ کو اپنا لہو کھولتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ جسم پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا، مگر وہ بت بنی کھڑی رہی۔ اس کی وضاحتیں، دلائل سب بیکار جانے تھے۔ وہ ہر ثبوت کو شک کی آگ میں جلا دیتا، پھر فائدہ لفظ ضائع کرنے کا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ زہر میں ڈوبے نشتر چلاتا زوار پل بھر کو تھما، پھر اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں گھس آیا۔ علیشہ جلدی اپنا کچھ ضروری سامان پیک کر رہی تھی۔ کیا نام ہے؟ ہاں، ستارہ دادی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ
کہ وہ لوگ تمہارے ہی گھر ٹھہرے ہیں۔ صبر نہیں ہو رہا؟ ارے ابھی تو وہ گیا تھا، اتنی جلدی تڑپ گئی دوبارہ ملنے کے لیے؟ اسے پیک کرتے دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی اس کا بھی اندازہ تھا۔ بڑے عیش ہو جائیں گے نا جب تمہاری بہن پل بن جائے گی تم دونوں کے درمیان، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جب چاہو ایک دوسرے سے بکواس بند کیجیے۔ بیگ گھسیٹ کر کمرے میں لاتی وہ حلق کے بل پوری قوت لگا کر چیخی تھی۔ اس کے حلق میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ضبط کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں میں جمع ڈھیروں پانی رخساروں پر بہہ نکلا تھا۔ کسی آدم خور درندے کے ساتھ رہ سکتا ہے انسان، لیکن ایک شکی مزاج شخص کے ساتھ نہیں، کبھی نہیں۔ تو میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ خود ہی گلے پڑی ہو میرے۔ جاؤ، اب کوئی بدنامی مجھے بھی نہیں ہوگی میرے سر پر سوار رہنے کی۔ اب کوئی وجہ نہیں رہتی۔ نکلو، اپنے عزیز کی باہوں میں پناہ لو، اور اسے کہیں نہیں لے جا سکتی تم تو اسے ختم کرنے کی بات کر رہی تھی نا۔ چلو جاؤ، علیزہ اپنے باپ کے ساتھ رہے گی۔ اسے علیزہ کی طرف بڑھتے دیکھ کر زوار جلدی سے درمیان میں آیا اور اس کی کلائی دبوچ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا بیگ اٹھاتے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ ملازمین نے جھکی حیران نظروں سے روتی بلکتی علیشہ اور بے رحمی سے اسے گھسیٹتے زوار کو دیکھا تھا۔ نفیسہ بیگم گھر میں موجود نہیں تھیں۔ چوکیدار کے ساتھ باتوں میں مگن سہیل زوار کو گیراج کی طرف بڑھتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگ آیا تھا۔ اس نے بھی علیشہ کا رونا اور کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنا حیرت سے دیکھا تھا، لیکن اپنی حیرت ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ زوار نے اسے بیگ تھمایا، گاڑی میں رکھنے کا حکم بھی دیا۔ سہیل نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آگے بڑھ کر زوار نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور جھٹکے سے علیشہ کو اندر بٹھا کر دروازہ زوردار انداز میں بند کیا۔ سہیل، میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ زوار سہیل کو حکم جاری کرتا بغیر علیشہ پر ایک بھی نظر ڈالے واپس چلا گیا، جبکہ سہیل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ علیشہ کے رونے میں ایسی شدت تھی کہ معاملے کی نوعیت سے واقف نہ ہونے کے باوجود سہیل کی تمام ہمدردیاں علیشہ کی سائیڈ پر ہو چکی تھیں۔ گاڑی کے دروازے سے چپکی وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے آگے پیچھے ہلتی روئے جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا، بلکہ یقین تھا، زوار کل تک اسے واپس گھر لانے کے لیے اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ علیزہ کو اس نے اسی لیے اپنے پاس رکھا تھا تاکہ علیزہ کا بہانہ بنا سکے۔ واپس لانے کے لیے کچھ تو کہنا تھا اسے، اور وہ انا کا مارا یہ تو کہنے سے رہا کہ گھر آ جاؤ، میں یاد کر رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کہے گا۔ علیزہ کا حوالہ دے کر وہ اس کی ممتا پر احسان جتائے گا، اسے واپس لے جائے گا۔ یعنی ایک بار پھر علیشہ غلط ثابت ہوگی، علیشہ کمزور ہو جائے گی، علیشہ ہار جائے گی، اور وہ خود غلط کرنے کے باوجود اس کی ذات پر احسان جتائے گا، معتبر بن جائے گا۔ آخر کب تک یہ سب چلے گا؟
زندگی تو نہ جانے کب تک ساتھ نبھائے گی، وہ کب تک زوار کے ایسے رویے کو برداشت کرے گی، کب تک، آخر کب تک؟ بس بہت ہو گیا۔ اس نے روتے روتے ایک دم اپنا چہرہ اٹھایا تھا۔ بیک ویو مرر سے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتے سہیل نے ٹھٹک کر اس کا شدت گریہ سے سرخ پڑتا چہرہ اور پرعزم تاثرات دیکھے تھے۔ اب میں اس کا کھلونا نہیں بنوں گی، جسے جب وہ چاہے سینے سے لگائے اور جب چاہے دھتکار دے، جب چاہے جو چاہے کہہ دے اور دل چھلنی کر دے، پھر زخم ہوئے دل کی دوا بن جائے۔ بس بہت ہو گیا، اب میں نہیں جاؤں گی واپس۔ اسے جو سمجھنا ہو سمجھے، مجھے جس کے ساتھ جوڑنا ہے جوڑے، جیسے بھی الزام لگانے ہیں لگائے، میں خود کو اور ذلیل نہیں کرنے دوں گی اسے۔ جتنا گر سکتی تھی گر گئی ہوں میں اپنی نظروں میں۔ اپنے جس مجرم کو مجھے سزا دینی تھی میں نے اسے دل دے دیا۔ بس یہ میری آخری حماقت تھی، اور بہت بڑی حماقت تھی۔ بس وہ ارادے باندھتی رہی، خود کو سمجھاتی رہی، آنسو بہاتی رہی، یہاں تک کہ اس کا گھر آ گیا۔ دوپٹے سے اچھی طرح اپنا چہرہ صاف کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ سہیل سے بیگ لے کر وہ اچانک بہہ نکلنے والا آخری آنسو بھی گال سے صاف کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔